اور یہ وہ مقام ہے حجر اسود، یہ ایک کونے میں حجر اسود ہے، یاد رکھو۔ اس سے پہلے رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے۔ رکن یمانی کیوں کہتے ہیں کہ یمن کی طرف ہے، عراقی کیوں کہتے ہیں کہ عراق کی طرف ہے، شامی کیوں کہتے ہیں کہ شام کی طرف ہے۔ تو اللہ کے گھر کے یہ 4 کونے ہیں۔ لیکن سنت یہ ہے کہ رکن یمانی پر اگر ہم دور ہیں تو اشارہ نہیں کریں گے، اگر موقع مل جائے تو استلام کریں گے، استلام دائیں ہاتھ سے کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی رکن یمانی پہ استلام کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ کے یہاں فرشتے کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی دعا کو منظور فرما۔ اچھا، ایک پر تو استلام ہے، صرف بوسہ صرف حجر اسود پر ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی شان والی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے نہ قرآن کو بوسہ دیا، نہ کعبے کو بوسہ دیا، لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ کے پیغمبر نے، میرے آقا نے، رحمت دو جہاں نے بوسہ دیا۔ اور یہاں دیکھیں کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے سیدنا عمر کا خطاب بھی یاد رکھیں۔ امیر المومنین عمر جب آئے حجر اسود کے سامنے تو کہنے لگے کہ واللہ انک حجر، مجھے اللہ کی قسم ہے تو ایک پتھر ہے، لا ينفع ولا يضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ما قبلتک لو ما قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرا بدری محمد مصطفیٰ بوسہ نہ دیتے۔ وجہ کیا تھی کہ عمر کا یہ خطاب جو ہے سرکار دو جہاں کے زمانے سے ہمارے لیے عقیدے کی اصلاح بن گئی، اور پتھر پوجنے والوں پر چوٹ لگ گئی کہ یہ نہ کہیں کہ مسلمان بھی تو پتھر پوجتے ہیں، کہ جی اگر ہم بھگوان کی مورتیاں بناتے ہیں اور پتھر پوجتے ہیں، مسلمان بھی تو پتھر پوجتے ہیں، مسلمان بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں انتظام کر دیے، ایک تو کعبہ بدل دیا کہ مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے کعبہ، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، حکم خداوندی پہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تم بھگوان کی مورتی پر نہیں چڑھتے ہو، لیکن ہم تو ہوائی جہاز میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے، تو ہم پتھر کو تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ تو ایک طرف ہے، ایک مرکز ہدایت ہے، اللہ نے مقرر کر دی کہ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے اور ہر چیز مرکز کی طرف لوٹ کے آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث اور بھی سن لیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس حجر اسود کو آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، یہ بولے گا بھی، اور اپنے بوسہ دینے والوں کو پہچانے گا بھی۔ اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو پتھروں کو زبان دے دیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے میرے آقا کی، آپ نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس گلی میں ایک پتھر تھا، جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ پتھر سلام پڑھیں اور مسلمان درود نہ پڑھیں۔ اسی لیے مکے میں آج تک اس گلی کا نام بھی زقاق الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی۔
اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ابتداء طواف جو ہے وہ حجر اسود سے ہے، اور اسی پہ آ کے ایک چکر پورا ہوتا ہے، اور 7 چکروں کا نام طواف ہے، ایک چکر کا نام طواف نہیں ہے۔ تو آیات اللہ میں سے حجر اسود ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی علامت و نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اور مقام ابراہیم بھی وہ پتھر ہے جس پہ سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے بناء کعبہ کی ہے۔ اور دیکھیں پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی اس پتھر میں لگ گئے۔ اور اس سے اولیاء اللہ نے ایک بات کہی ہے بڑی، انہوں نے کہا کہ دیکھو پتھر بھی نبی کے قدم سے لگ جائے تو اس کی بھی شان بن جاتی ہے۔ نہیں ایمان سے کہنی بنی؟ بھئی ابراہیم کے پاؤں کو لگا ہے نا، کوئی سر پہ تو نہیں رکھا ہوا تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قیامت تک کے لیے یہ مقام بن گیا نماز کا۔ پیغمبر کے قدم سے جڑ گیا، اللہ نے شان اونچی کر دی۔ اور اسی سے مسئلہ سمجھ لو، پتھر کو پاؤں لگے، ابو بکر عمر کو محمد کا سینہ لگا، اور آج بھی وہ روضے میں حضور کے پاؤں میں ہیں۔ ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ بغض کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، اگر دلوں میں بغض آ جائے اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز نشانی جو ہے کعبۃ اللہ میں وہ حتیم ہے۔ حتیم اس کو کہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، ایک گول سی، جس کے ہم باہر طواف کرتے ہیں۔ اگر اندر طواف کریں تو نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو خود کعبے کا حصہ ہے، پھر تو ہم تو کعبے میں داخل ہو گئے نا۔ طواف کعبے کے باہر کا نام ہے۔ اور اس کے باہر رہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب کفار مکہ نے، قریش نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو ان کے پاس جو حلال پیسہ تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی مکے کے کافروں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس میں حلال پیسہ لگاؤ، حرام کو نہیں لگانا۔ آج ہم مسجدوں میں بھی یہ خیال کرتے ہیں، بینک مسجد بنا دے، انشورنس والے بنا دے، ہم سب نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کسی فقیہ سے، عالم سے پوچھو کہ ایسی مسجدوں میں نماز ہوتی بھی ہے جو سود کے پیسے سے بنی ہو؟ اللہ کے گھر میں تو حلال لگتا ہے، حرام سے تو گھر نہیں بنائے جاتے۔ قریش ہیں، کافر ہیں، لیکن ملت ابراہیم کا دعوے دار بھی تھے، اس لیے انہوں نے حلال پیسہ ختم ہو گیا، انہوں نے کہا چلو کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ ڈالو۔ اور حاجیوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو کہ کعبے کا دروازہ تو بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، ہم فقیروں کے لیے حتیم میں ہر وقت کھلا ہے۔ وہ تو کبھی کبھی داخل ہوں گے نا، پروٹوکول ہوگا نا ہمارے لیے، ہم جب چاہیں گے کعبے کے اندر جائیں، حتیم میں چلے جائیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، حتیم میں جا کے نماز پڑھ لوں۔ پھر ہمارے لوگ چونکہ چومنے چاٹنے کے عادی ہیں نا، حکومت مجبور ہوگی، اسی لیے تو مقام ابراہیم پہ انہوں نے شیشے کا گلوب لگا دیا ہے کہ ہمارے حاجی اندر ہاتھ لگا کے چومتے بھی ہیں، خط بھی لکھتے ہیں مقام ابراہیم کو، اندر خط بھی ڈالتے ہیں۔
تو وہ جگہ جو ہے باب کعبہ کے ساتھ علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں جبریل امام بنے اور محمد مدنی علیہ السلام مقتدی بن کے آپ نے 10 نمازیں پڑھی، 5 نمازیں اول وقت میں اور 5 نمازیں آخر وقت میں۔ اسی لیے جھگڑا نہ کیا کریں کہ جی اثر جلدی پڑھتے، وہ اول وقت میں پڑھتے، حنفی آخر وقت میں پڑھتے ہیں، اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ دونوں حدیث میں ثابت ہیں۔ اعتراض تو اس بات پہ ہوتا ہے جس کا سند نہ ہو، حدیث نہ ہو، قرآن نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ اسی لیے علماء دیوبند میں جو سب سے بڑے فقیہ گزرے ہیں حضرت گنگوہی، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جو حاجی مکے میں جائیں وہ مثل ثانی اس کے چکر میں نہ آئیں، اگر مکے والے جلدی نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ حرم کی جماعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو جگہ ہے وہاں حضور پاک نے جبریل کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل، کہ کبھی کبھی امام اتنا افضل نہیں ہوتا جتنا مقتدی افضل ہوتا ہے، لیکن نماز جائز ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اس کو صلاۃ الاکابر خلف الاصاغر، بڑوں کی نماز چھوٹوں کے پیچھے۔ جبریل تو چھوٹا ہے، حضور کے سامنے کیا غلام ہے، لیکن تعلیم دینی تھی تو حضور کو اس کے پیچھے بھی نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑی۔ میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس جگہ پر بھی 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ جہاں حضور کے قدم تھے وہاں ہمارا سر ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک چیز کیا ہوئی، حجر اسود اور حتیم اور شادروان اور باب کعبہ، اور اسی طرح ایک چیز ہے ملتزم۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ لوگ سارے کعبے کو چمٹ جاتے ہیں، سارے دروازے کو چمٹ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ملتزم صرف حجر اسود سے لے کر کعبے کی چوکٹ تک جو درمیانی جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔ یہاں حضور پاک نے سینہ مبارک بھی لگایا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، آہستہ 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 چلتے چلتے 15-20 منٹ میں آدمی پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایسی مشکل نہیں کہ نہ پہنچ سکے۔ لیکن میرے آقا نے اپنی امت میں رحمت کی، شفقت کی، دونوں مسئلے حل کر دیے کہ حجر اسود کا بوسہ بھی سنت ہے اور اشارہ بھی سنت ہے۔ نہ ایمان سے کہ حضور کو بھلا کوئی روک سکتا تھا بوسے سے؟ صحابہ روک سکتے تھے؟ کتنا رش ہوتا، صحابہ تو جانے قربان کر دینے والے تھے، لیکن حضور نے امت پہ مہربانی کی کہ بوسہ نہ دے سکو، گھبراؤ نہیں، اشارہ بھی بوسے کے کیا مقام ہے۔ تم نے اگر اشارہ کیا تو وہ بھی تم نے بوسہ دیا۔ اب اشارے میں بھی 2 باتیں یاد رکھ لیں۔ اگر تو آپ کا ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو پھر تو چوم لیں، اور اگر نہ لگے تو پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء یا حناف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ بھی لگے تب بھی چوم سکتے ہیں، چونکہ یہ بوسے کے قائم مقام ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ کسوت الکعبہ ہے، غلاف کعبہ۔ صحیح روایات یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ غلاف ڈالا ہے تبہ حمیری نے، ایک بادشاہ تھا یمن کا۔ یمن کے بادشاہوں کا لقب تبہ ہوتا تھا، وہ تبابیہ کہلاتے تھے۔ حبش والے نجاشی کہلاتے تھے، فارس والے کسرا کہلاتے تھے، روم والے ہرقل کہلاتے تھے، مصر والے فرعون کہلاتے تھے، یہ لقب تھے۔ تو تبہ الحمیری جو ہے، جو سب سے بڑا ان کا گزرا ہے بادشاہ،
وہ پورے علاقے فتح کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچا۔ اور مدینہ منورہ آنے کے بعد حیران ہو گیا کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور مدینے والے دیگیں پکا کے ہمیں کھانا بھیج رہے ہیں۔ اس کے ساتھ علماء بھی تھے، رہبان بھی تھے، احبار بھی تھے۔ انہوں نے کہا یار انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ مولدہ بمکہ و مہجرہ بیثرب، آپ پیدا مکے میں ہوں گے، ہجرت مدینے کی طرف کریں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہدیہ قبول فرمائیں گے لیکن صدقے کا مال کبھی نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بین کتفیہ علامت النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں نبوت کی علامت ہوگی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کا قد مبارک نہ تو بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر حضور 10 لاکھ آدمی پہ کھڑے ہوں تو سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار درویشی تو پڑھ لیا کرو، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ چلو اپنے ملک میں جا کے جو مرضی آئے گالیاں دینا، فتوے دینا، وہاں وہابی درود نہیں پڑھنے دیتے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، یاد کرانا پڑتا ہے حاجی کو، جی درود شریف پڑھو مہربانی ہوگی۔ لاکھ الزام لگاؤ حق والوں پہ، نتیجہ کیا نکلا کہ 30 لاکھ آدمی حج پہ آتا ہے جن کے دل میں شرک ہے، اللہ ان کو مسجد الحرام میں جماعت میں نماز نہیں پڑھنے دے کہ جی ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو وہابی امام، تو حج بھی تو یہی وہابی امام پڑھاتے ہیں، پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر تمہارا تو اس کا مطلب ہے نہ حج ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ یہاں تمہارے علاقے کے ایک پیر صاحب آتے تھے، اب بھی ہیں میرے خیال میں زندہ ہے، نام تو میں نہیں لیتا چونکہ بلا وجہ غیبت ہوتی ہے۔ وہ ہوٹل میں نماز پڑھتے تھے، تو ایک دن کسی نے جا کے کہا کہ حضرت بھی مہربانی فرمائیں، ہوٹل بھی حرم کے، فرمایا یار تمہیں کیا پتا ہے، ایک نماز پڑھانے کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی یہاں آتے ہیں مجھے نماز پڑھانے، ایک نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی ہجویری آتے ہیں، ایک نماز پڑھانے کے لیے مجھے شکر گنج آتے ہیں۔ میں ان کی انتظار میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ ان کو چھوڑ کے حرم چلا جاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر زندہ ہے تو اللہ ہدایت دے، مر گیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب یاد رکھیں کہ بادشاہ نے، ان نے جب بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مدینے والوں سے بتا دو کہ میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ لیکن پتہ ہے وہ بادشاہ تھا نا، آخر اللہ نے عقل دی تھی۔ علماء نے درخواست کی، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کرو، اب آپ تو یمن جائیں گے، وہاں اور بھی علماء ہیں، ہمیں چھوڑ جاؤ، ہم مدینے میں رہ کے انتظار کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ، ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں وہ وقت آ جائے۔ تو بادشاہ نے یہ کیا کہ سب علماء کو مکان بنا کے دیے، اور ایک مکان بنایا اور ساتھ خط لکھا حضور کے نام، من تبع الحمیر من طبابعۃ الیمن الی محمد رسول اللہ۔ خط لکھا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بیعت کروں گا، اسلام لاؤں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا تو قیامت میں گواہی دینا کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار کر رہا ہوں، اور میں ایک گھر بنا رہا ہوں، آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو اسی میں قیام کریں۔ وہ خط لکھ کے اس نے علماء کو دے دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے، وہ خط چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کو ملا، اور ابو ایوب انصاری اسی گھر میں تھے جو حضور کے لیے بنا تھا، گویا حضور اپنے گھر میں آئے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مدینے سے چل پڑا،
جب مکے کے قریب آیا تو یک دم اندھیرا چھا گیا، دن میں ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے احبار کو بلائی، یار یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آگے اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے تم نے کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے تو یہی کیا ہے کہ وہاں جنگ کروں گا، مکہ فتح کروں گا۔ انہوں نے کہا توبہ کرو، اللہ کے گھر کو ابرہہ کچھ نہ کر سکا، ابابیل آ گئے، تم بھی مرنا چاہتے ہو؟ توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی اور شکرانے کے طور پہ سب سے پہلا غلاف چڑھایا۔ پھر یہ غلاف جو ہے حضور پاک نے بھی یمن کی چادروں سے غلاف چڑھایا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم پیر کی قبر پہ غلاف کیوں نہ ڈالیں، تم لوگوں نے بھی تو کعبے پہ غلاف ڈالا ہوا ہے، یہ تو نبی نے ڈالا تھا، تمہاری قبروں پہ کیسے ڈالا ہے؟ یہ تو حضور نے ڈالا تو سنت ہے۔ اب یہ غلاف تبدیل ہوتا رہا، کبھی عراق سے آیا، کبھی مصر سے آیا، کبھی شام سے آیا۔ اب الحمدللہ حکومت سعودی نے کسوت الکعبہ کے نام پہ فیکٹری لگا دی، اب یہ غلاف یہاں مکے میں ہی تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے کلید کعبہ، یاد رکھو معنی کیا؟ چابی۔ وہ 40 سینٹی میٹر لمبی ہے اور ایک ریشم کے غلاف کے اندر بند ہوتی ہے۔ میرے آقا نے جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ بنو شیبہ، اس وقت طلحہ شیبی تھے یا عثمان شیبی تھے، کہ ان کو بلاؤ جن کے پاس چابی ہے۔ وہ جب آیا چابی لے کے، حضور نے فرمایا بات سنو، تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ میں نے تم سے چابی مانگی تھی کہ مجھے کعبے کی چابی دو تاکہ اندر جا کے عبادت کروں، تم نے انکار کر دیا تھا۔ یعنی ساری دنیا کو چابی ملتی تھی، محمد مدنی کو نہیں ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آج کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے چابی چھین لے؟ انہوں نے کہا حضور آج تو آپ مکہ فتح ہو چکا، قریش کی قوت ملی امیٹ ہو گئی، آپ کے ہاتھ سے آج کون چابی لے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ میرا دل ہے کہ خذھا خالدتاً طالدتاً الی یوم القیامہ۔ میں یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ لے لو اور دعا بھی کرتا ہوں کہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، اور تجھ سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا مگر کوئی ظالم بادشاہ۔ تو شیبیوں نے بھی اسی تھیلی کے اوپر ماشاءاللہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت بھی لکھوائی ہوئی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ آج بھی وہ چابی انہی کے پاس ہے، وہ جب تک نہ آئیں بادشاہ بھی کھڑے ہوں، آئیں گے تو کعبہ کھلے گا۔ ایک کسوت الکعبہ، ایک کلید کعبہ، اور اسی طرح کعبے کے اندر ایک مقام تھا جس کا نام دار الندوہ تھا۔ دار الندوہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مشرکین کے سردار اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے اور اپنی مجلس کرتے تھے اور مشورے کرتے تھے۔ یعنی ان کا ایک قسم کا مجلس شورا کا دفتر تھا اور ہیڈ کوارٹر تھا، اور اسی میں بیٹھ کے انہوں نے میرے مدنی کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ الحمدللہ آج تو وہ بھی ختم ہو گیا اور حرم میں مل گیا۔ اور ایک اسی طرح یاد رکھیں کعبہ کا جو میزاب رحمت ہے پرنالہ، یہ پہلے لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کو پھر محمد ابن الولید کے زمانے میں اس کے گورنر خالد القیصری نے آ کے سونے کی پٹیاں لگا کے بنایا۔ اللہ نے پھر شاہ فاضل رحمت اللہ علیہ کو توفیق دی، انہوں نے خالص سونے کا لگا دیا،
اور اس کو میزاب رحمت اسی لیے کہتے ہیں کہ آسمانوں سے جب بارش برستی ہے تو وہ بھی رحمت ہے، اللہ کے کعبے کی چھت بھی رحمت ہے، اور اس سے بہنے والا پانی بھی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کا گھر بھی مبارکن وہدن، اور انزلنا من السماء ماء مبارکا۔ اور اسی طرح اور نشانی جو ہے وہ مطاف ہے۔ حضور کے زمانے میں مطاف تو چھوٹی سی جگہ تھی، یہ پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے طواف کو اتنا کھول دیا ہے کہ ایک وقت میں 50,000 آدمی طواف کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ان کی علامات میں سے ایک زمزم ہے، اور زمزم وہ کنواں ہے جو سیدنا اسماعیل کے پاؤں سے اور جبریل کے پروانے سے نکلا ہے، اور جس نیت کے لیے پئیں، جس بیماری کے لیے پئیں شفا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زمزم کا پانی بیٹھ کے پئیں بھی تو جائز ہے، اگر کھڑے ہوں تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے زمزم کو دیکھتے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط۔ یا کھڑے ہوں، اور جی ہر چیز تو بیٹھ کے ہم نے پانی پینا ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کی ایک دعا میرے ساتھی یاد کر لیں، وہ جب بھی زمزم پیتے تھے نا تو بعد میں دعا کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ مجھے علم بھی دے، رزق بھی دے، اور ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرما دے۔ تو یہ زمزم جو ہے یہ عظیم نعمت ہے۔ لاکھوں لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ لا علاج بیماریوں والے جو ہیں وہ آئے اور زمزم پیتے رہے اور ٹھیک ہو گئے۔ سری لنکا کی ایک کافر عورت تھی، اس کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا دنیا میں۔ اس نے زمزم کو اپنا علاج بنا لیا، صبح شام رات دن جب بھی پیاس لگتی زمزم، جب بھی پیاس لگتی زمزم پیتی رہی۔ 21 دن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اپنے ملک میں جب گئی چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر زمزم سچا ہے تو زمزم والا نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کی بات بھی سچی ہے۔ اور اسی طرح ان کی آیات میں کیا ہے؟ ان کی آیات میں صفا بھی ہے اور مروہ بھی ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن میں دیکھ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مدنی عمرے کے بعد جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حضور نے صفا پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کی ہے۔ صفا پہ اتنا چڑھنا ضروری ہے کہ جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے۔ اب تو نہیں آ سکتا، بلڈنگیں بن گئیں۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ کلمات مبارک بھی ادا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔
چونکہ یہ وہی مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضور نے سارے مکے والوں کو دعوت دی تھی کہ یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم، یا معاشر بنی عبد المطلب، اور آپ نے دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔